السلام علیکم. دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو پر موجود ہے. رن ڈاؤن کا آغاز کریں گے آج مختلف ٹاپک سے, لیکن آج سارا دن سب سے بڑی خبر بھارتی اداکار سلمان خان کی گرفتاری کی رہی ہے. سارا دن ساری سکرینز ہائی جیک رہی. کہا گیا کہ 5 سال کی انہیں سزا سنا دی گئی, لیکن اب اطلاع دی ہے کہ ہائی کورٹ سے کو 2 دن کی عبوری ضمانت مل چکی ہے. اسی پر بھی شامی صاحب سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہلکا 125 کافی کوشچنز آ رہے ہیں. اب تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, اور اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. اس پر بھی بات کریں گے. اور برطانیہ کے انتخابات کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, کیا کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل کر لے گی, ان تمام موضوعات پر آج شامی صاحب سے ہم نقطہ نظر لیں گے. لیکن شامی صاحب, تمام سوالوں سے پہلے صرف اتنا کوشچن کلیئر کر دیں. ایک ہلکا 125 میں ٹریبونل ایک ورڈکٹ دیا, یہ ری پول ہے یا ری الیکشن ہے؟ اگر ری پول ہے تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ دیکھیے, جو حکم جاری کیا نا ٹریبونل نے, اس میں لفظ آیا ہے ری پول کا, کہ دوبارہ پولنگ ہوگی, ووٹ دوبارہ پڑیں گے, انتخاب دوبارہ نہیں ہوگا. دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر انتخاب دوبارہ ہونا ہو تو پھر کینڈیڈیٹس کی نامینیشن پیپرز دوبارہ مانگے جائیں گے. مختلف سیاسی جماعتوں کو نئے امیدوار بھی دینا پڑ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. وہ اپنے امیدواروں میں تبدیلی کر سکیں گے. اگر کوئی اور انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہے تو وہ بھی لڑ سکے گا. ری الیکشن کی ری الیکشن. لیکن ری پولنگ کا مطلب یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس وہی رہیں گے, کاغذات نامزدگی وہی رہیں گے, مختلف جماعتوں نے جو امیدوار کھڑے کیے تھے وہ وہی رہیں گے. صرف پولنگ دوبارہ ہوگی, ووٹ دوبارہ پڑیں گے, اور کینڈیڈیٹس کو ایک دوسرے کو دیے ہوئے الزامات بھی دھرے کے دھرے ہی رہیں گے, دھرے رہ جائیں گے. اور اصل میں جو پی ٹی آئی ہے اس میں جوش و جذبے سے بھرے ہوئے لوگ بہت ہیں, اور جب ان کو کوئی مخالف نہیں ملتا تو وہ آپس میں ٹکرانے لگتے. اچھا, تو یہاں جو ایک وہ نصیر صاحب کی جو اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے وہ بھی خالی ہوئی ہے نا, اس میں نوجوان حافظ فرحت, وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. بالکل. اب ان کے مخالف متحرک ہو چکے تھے سرگرمی سے, کوئی ووٹ کے ٹکٹ کوئی اور لے لے, نئی دڑی بندیاں ہو رہی تھی. تو اب اگر ری پولنگ ہوتی ہے تو سعد رفیق صاحب اور نصیر صاحب اور حامد خان صاحب اور فرد صاحب سب یہیں کے یہیں رہیں گے اور ووٹ دوبارہ پڑیں گے. ووٹ دوبارہ پڑیں گے, یہ فرق ہے. بڑا واضح فرق ہے, اور بڑی کنفیوژن تھی جو ابھی تک میڈیا میں اتنی کلیئر نہیں ہوئی, اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ چیز کلیئر کی. ایک بار ذرا سلمان خان کی بات کریں. 13 سال بعد ہٹ اینڈ رن کا کیس ہے. یہ جو پاکستان اور بھارت, ان کا جو قانونی نظام ہے نا وہ ایک جیسا ہے. کوئی کاسمیٹک چینجز پاکستان نے کر دی ہیں, تھوڑا بہت ادھر ادھر اسلام کا تڑکا لگا دیا ہے, مگر سبسٹنس وہی ہے. تعزیرات ہند, تعزیرات پاکستان, اور جو عدلیہ کا ڈھانچہ ہے, اسٹرکچر ہے, وہ ویسا کا ویسا ہے. مقدمہ پہلے سیشن کورٹ سنتی ہے, پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ جو سلمان خان ہے, 13 سال پہلے انہوں نے ایک گاڑی چلا رہے تھے جب یہ, اور کہا جاتا ہے کہ دھت تھے نشے میں, تو گاڑی انہوں نے مار دی, ایک شخص مارا گیا, ہلاک ہوا, 4 زخمی ہوئے, اور یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے موقع سے. اب اس کے بعد جو مقدمہ شروع ہوا ہے تو کبھی تو یہ صورت پیدا ہوئی کہ کہا گیا کہ ڈرائیور چلا رہا, شروع میں ڈرائیور کی مد میں رہا, نہیں یہ چلا رہے تھے, کبھی معلوم ہوا کوئی گواہ بیٹھ گیا ہے, کبھی اٹھ گیا ہے. تو ایک 13 سال لگے ہیں اس مقدمے کو فیصلہ ہوتے ہوئے. تو پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ بھی کم از کم اس حوالے سے تو بالکل مقابلے کی ٹکر ہے. اچھا, یہاں بھی 13 سال اس طرح کے مقدمات میں لگ سکتے, اور 13 سال کیا 15 سال بھی لگ سکتے. اب 2 دن کی عبوری ضمانت پھر ہوگی. اب یہ ہوا عمران جو سلمان خان ہے, آپ بھی تو سلمان ہیں نا,
میں سلمان حیدر تو سلمان خان جو ہے، اب یہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ جناب آپ خود گاڑی چلا رہے تھے اور 5 سال قید کی سزا سنا دی. اب کیونکہ اس کی یہ بیل ہونی ہے، یعنی اس کی اپیل ہونی ہے ہائی کورٹ میں، تو وہاں گئے، بجلی چلی گئی تھی شاید، فیصلہ پورا جو تھا سامنے نہیں آ سکا، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں دستخط دی، وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا، گویا گرفتاری سے بچ گئے. تو خبریں تو یہ آ رہی تھیں کہ اگر وہ گرفتار ہو گئے اور اگر وہ شوٹنگ میں حصہ نہ لے سکے تو جو مختلف فلمیں انہوں نے سائن کی، اس کا زیادہ غم ہے کہ 200 کروڑ روپے کا 200 کروڑ ڈوب جائے گا لوگوں کا. اب بات یہ ہے نا کہ جو انصاف ہے وہ تو اپنے طریقے سے ہوتا ہے، قانون اپنے طریقے سے چلتا ہے. کسی کا 200 ڈوبے یا 300 ڈوبے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. تو اب سلمان خان ہائی کورٹ میں ہوں گے، اب دیکھیے وہاں کتنی دیر لگتی ہے، اور ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی ان کو اپنی عزیز زندگی کے کچھ سال سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے. ٹھیک ہے، سلمان خان پہ کیس ہے اور کسی حد تک شامی صاحب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی کے آنے والے چند سال شاید جیل کے اندر. پاکستان میں بھی دیکھیں، پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ یہ ٹریفک کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے یا کوئی بندے مارے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اسی طرح کا مشہور آدمی ہو تو پہلے تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ کانسٹیبل، پولیس افسروں کی شامت آتی ہے، مگر میڈیا آپ کیونکہ توانا ہو گیا ہے اس لیے لوگ پکڑے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی وہ لڑکا پکڑا گیا جس نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا. بالکل. تو اب یہ ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اب تیز رفتار ہو انصاف کی. انصاف کو تیز رفتار ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ مقدمہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ 13 دن میں ہونا چاہیے تھا، گواہ مر جاتے ہیں، مدعی بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو اب اگر آپ 13 سال لگا دیں اور اپیل باقی ہو بھی، ابھی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تو ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں جو یہ پھانسیاں ملی ہیں اور ان کے فیصلے کتنے سال پہلے سنائے گئے تھے، یہ اپیل کے مراحل سے گزرے. اور ابھی یہ سہولت مرزا ہے، کبھی اس کا خبر آتی ہے کہ ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا، کبھی جاری ہوتا کہ نہیں جاری ہوا. یہ 1997-98 کی بات ہے. صحیح. مقدمے چل رہے ہیں. آپ دیکھیے، ایک تو 14 سال، 15 سال جب آپ نے کسی کو قید میں رکھا تو عمر قید کی سزا تو اس کی وجہ سے ہی پوری ہو ہی گئی. بالکل. تو یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تیزی سے فراہم، کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. جو انصاف میں تاخیر کا مطلب ہے انصاف کی ناکامی. یعنی یہ 13 سال کا فیصلہ تھا، اس کو اصولاً 13 دن میں ہونا چاہیے تھا. ایک اور اہم ترین موضوع برطانیہ کے انتخابات، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. برطانیہ کے عام انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں. انتخابی سرگرمیوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آج سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بھی تصور ہے کہ کل کانٹے کا مقابلہ بھی ہوگا، کیونکہ پول سروے جتنے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی بھی سیاسی جماعت اس بار واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے. اسی پر شامی صاحب سے بات کریں. شامی صاحب، یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے، برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ایک مکمل ہسٹری رکھتی ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے بتائیے گا یہ والے انتخابات پارٹی کے لیے کتنے اہم ہیں؟ جو ہمارے کیپٹن عمیر میاں ہے نا، انہوں نے میسج کیا ہے کہ یہ سلمان خان کو اس لیے سزا ہوئی ہے کہ وہ مسلمان ہے. بڑی دلچسپ بات ہے ماشاءاللہ. یعنی اگر سلمان صاحب جو ہے انہوں نے، ان کی زد میں ایک شخص آ کے مر گیا، عمیر میاں کی نظر اس پہ نہیں گئی، وہ نشے میں دھت تھے، اس پہ بھی اس پر بھی نہیں گئی. اب انہوں نے ان کے اندر سے اسلام ڈھونڈ نکالا اور کہا کہ جناب اس وجہ سے سزا ہو رہی. آپ دیکھیں دلچسپ بات ہے. تو دیکھیے برطانیہ جو ہے نا، برطانیہ کو جمہوریت کی ماں سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. یہ جو پارلیمانی جمہوریت وہی ڈیولپ ہوئی ہے، اور جسے ہم برطانیہ کہتے ہیں، کبھی انگلستان کہتے ہیں، کبھی یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں. یہ بھی ایک، اگر تاریخ میں آپ جائیں تو پہلے تو یہ تھا برطانیہ،
پھر یہ ہوا گریٹ برٹن، جب اسکاٹ شامل ہو گیا، انگلینڈ میں اسکاٹ شامل ہوا تب گریٹ برٹن ہوا، اوکے، پھر آئرلینڈ شامل ہوا، تو پھر یہ ہو گیا یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن۔ اب اس کو سمجھیے کہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک انگلینڈ ہے، ایک اسکاٹ لینڈ ہے، ایک آئرلینڈ ہے۔ اور اسکاٹ لینڈ میں تو آپ کو پتا کہ علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی، ریفرنڈم ہوا اور بال بچ گیا اسکاٹ لینڈ جو ہے الگ ہونے سے، یا تاکہ چھوٹا ملک ہو جاتا۔ اور 650 ارکان ہیں اس کے پارلیمنٹ کے، تو یہ کوئی اس کی بڑی تاریخ ہے۔ جب یہ انگلینڈ تھا تو وہی پارلیمنٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی گریٹ برٹن بنا، پھر یونائٹڈ کنگڈم بنا، تو اب 650 ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور یہ گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں یہاں کولیشن حکومت بنی تھی، کسی ایک پارٹی کو میجورٹی نہیں تھی۔ کنزرویٹو نے 306 لی تھی اور لیبر نے 258، ٹھیک ہے جی، اور بیچ میں تیسری بھی تو تھی، وہ لبرل ڈیموکریٹ تھی، 57 لی تھی، وہ بھی تو اس وقت کولیشن پارٹنر ہے نا، جی بالکل، کنزرویٹو، حالانکہ دونوں میں بڑا فاصلہ تھا، کافی فاصلہ، لیکن کولیشن ان کی نب گئی۔ تو اب بھی یہ اچھا، اب تو صورت یہ ہے کہ جو ایشیا کے باشندے ہیں، اب برطانیہ نے جہاں جہاں حکومت کی ہے، یونائٹڈ کنگڈم نے کہہ لیں، ایک زمانے میں کہتے ہیں ان کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا، دنیا بھر میں ان کی کالونیز تھیں، تو جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی ہے وہاں کے لوگوں کو خصوصی مراحت حاصل ہوئی اس یونائٹڈ کنگڈم میں، اور بہت سے لوگ وہاں سے آبس سے۔ اب بھی وہ جو ان کے پرانے مقبوضات ہیں جنہیں انہیں کہتے ہیں کامن ویلتھ کنٹریز، ایک کامن ویلتھ کا فورم ہے، یعنی دولت مشترکہ، یعنی جو غلامی ہے وہ دولت ہے مشترکہ ان سارے ملکوں، ایون ویزاز کی گرانٹ بھی اسی حساب سے دی جاتی ہے، اس حساب سے ہوتی، اور اب وہ ڈوئل نیشنلٹی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ آپ پاکستانی رہتے ہوئے برطانیہ کے شہری بن سکتے، انڈیا کے شہری رہتے ہوئے برطانیہ کے شہری بن سکتے۔ تو اب وہ جو ایشیا کے باشندے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں رائے دہندہ بن گئے ہیں، اب وہ الیکشن کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور ابھی تو ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اب ایک دن آئے گا کہ ایک ایشیائی جو ہے یہاں کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ دیکھتے آن گراؤنڈ کیا اظہر جاوید ہیں، بیورو چیف لندن میں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ شامی صاحب، اظہر جاوید زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اس وقت ادھر پاکستانی ایشین کمیونٹی کس حد تک انفلوئنشل ہے۔ اظہر جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے کیسی کمپین چلی ہے برطانیہ میں، اور اس وقت کیا سروے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہی کولیشن برقرار رہے گی یا لیبر کے برسر اقتدار آنے کا امکان لگتا ہے؟ جی شامی صاحب، برطانوی تاریخ کے سب سے کانٹے دار مقابلہ اس دفعہ ہو رہا ہے۔ جو اب تک جتنے سروے آئے ہیں اس میں کوئی پریڈکشن کسی بھی پارٹی کی میجارٹی حاصل کرنے کی نہیں ہے، بہت کلوز ہیں دونوں بڑی پارٹیز، لیبر اور کنزرویٹو، بہت نیک ٹو نیک ہیں۔ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ کا جو فرق ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کبھی لیبر پارٹی کے زیادہ ہیں یا کنزرویٹو کے، اور جو بھی لیٹسٹ آئے اس میں کنزرویٹو پارٹی کو 1 سے 2 پوائنٹ کی برتری ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کنزرویٹو چند سیٹیں زیادہ حاصل کرے بھی گی لیکن میجارٹی نہیں ہوگی۔ پچھلی دفعہ اگر ہم دیکھیں تو 650 کی پارلیمنٹ ہے، کنزرویٹو پارٹی کے پاس 302 سیٹیں تھیں، ان کے پاس پچھلی پارلیمنٹ میں بھی میجارٹی نہیں تھی۔ میجارٹی کے لیے 326 چاہیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے لبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی تھی 26 سیٹوں کے ساتھ، 56 سیٹیں ان کی تھی۔ تو اس دفعہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں پارٹیز 300 کے قریب سیٹیں لیں گی، اور جو سب سے اہم فیکٹر ہوگا وہ چھوٹی پارٹیز ہوں گی، جس میں لبرل ڈیموکریٹس اور اسکاٹش نیشنل پارٹی اس دفعہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے۔ پچھلی دفعہ اس کی 6 سیٹیں تھیں، اس دفعہ جو سروے کہہ رہے ہیں اس کی 50 کے قریب سیٹیں ہونے کی توقع ہے، اور جو بنیادی طور پر ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا اسکاٹش نیشنل پارٹی، اور کہا یہی جا رہا ہے جو یہاں پر جو رائے ہے کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی اور لیبر پارٹی کی مشترکہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ لبرل ڈیموکریٹ پچھلی دفعہ کنزرویٹو کے ساتھ تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ کسی دونوں پارٹیز کے ساتھ جس سے اسے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے۔ تو بڑا کانٹے دار مقابلہ، کل ہی پتہ لگے گا کہ کون
تو اس میں جو اسکاٹش پارٹی ہے وہ تو علیحدگی کی حامی تھی نا، اسکاٹ لینڈ کو الگ کرنا چاہتی تھی. تو اب تو ذرا شامی صاحب ابھی جو ریفرنڈم ہوا تھا، جی ہاں جی، ریفرنڈم جو ہوا، ابھی ریفرنڈم جو ہوا تھا حالیہ، اس میں گو کے اکثریت نہیں مل سکی، 50% سے زیادہ علیحدگی کے حق میں ووٹ نہیں آئے، لیکن 46% تک یہ ووٹ گئے. تو ایک بڑی بھرپور اور جامع مہم چلائی تھی اسکاٹش نیشنل پارٹی نے. تو اسی کے نتیجے میں اب ان کا ووٹ بینک اتنا بڑھ گیا ہے کہ لیبر پارٹی جو کہ وہاں پر اکثریت لیتی تھی اس کی متعدد سیٹوں کو روکنا چاہوں گا. ادھر بریک کا وقت ہے، اسی موضوع پہ اظہر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک. برطانیہ کے انتخابات چھوٹی پارٹیاں کس حد تک اپنا کردار نبھائیں گی اور ادا کر سکیں گی؟ اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب سوال کریں گے اظہر سے. اگر صاحب یہ بتائیں کہ جو ایشوز جو ہیں ایک الیکشن کے، ان میں تو یورپی یونین میں شامل رہنے کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. جی یہ بڑا اہم الیکشن اس حوالے سے بھی ہے کہ جو امیگریشن مخالف پارٹیز ہے اور جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو فارنرز یہاں پہ ہیں، امیگرینٹس ہیں، ان کے مخالف جو جماعت سمجھی جاتی ہے یو کے انڈیپینڈنس پارٹی، وہ ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اس کے لیے. تو اس میں بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ای یو کی مخالف بھی ہے یو کے، اور یہاں پر جذبات بھی ہیں ای یو کے خلاف، تو ایک بڑا ووٹ اس حوالے سے بھی لوگ کھینچنے کی، یہاں پہ پارٹیز کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ان میں سے جو اہم بات ہے وہ لوکل ایشوز میں نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ تھی کنزرویٹو کی وہ اسے پرائیویٹائز کرنے جا رہی تھی. تو اس حوالے سے کافی لوگوں میں اس کے حوالے سے جو جذبات تھے، لیبر پارٹی نے کہا کہ وہ اسے سرکاری سطح پہ رکھے گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس ایشو میں ہے. جو ایشیائی ووٹرز ہیں اور خاص طور پہ پاکستانی ہیں، وہ کس حد تک فیصلہ کن ہوں گے؟ شامی صاحب بڑا اہم الیکشن پاکستانیوں کے حوالے سے بھی ہے، ایشینز کے حوالے سے بھی ہے. تقریباً 160 سے زائد ایسے نمائندے ہیں مختلف پارٹیز کے اور انڈیپینڈنٹ جو ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 60 کے قریب ہے. جو بڑی پارٹیز ہیں لیبر پارٹی، کنزرویٹو، لب ڈیم اور ایون کے جو یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے وہ اس نے بھی 22 کے قریب پاکستانی امیدواروں کو ٹکٹس دیے ہیں. جو جیتنے کی پوزیشن ہے پچھلی دفعہ 7 کے قریب 7 پاکستانی ہاؤس آف کامنس میں تھے. اس دفعہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد بڑھ کے 9 یا 10 ہو جائے گی. ہمارے ایک پاکستانی نژاد انس سرور جو کہ چوئی سرور صاحب کے صاحبزادے سابق گورنر کے، وہ کافی مشکلات میں اس وقت ان کو گلاسکو سے اسکاٹش نیشنل پارٹی کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے. لیکن ان کے والد جو ہیں چوئی سرور وہ یہاں حلقے میں موجود ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. تو وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انس سرور جیت سکے. تو پاکستانی جو یہاں پر برمنگھم، بریڈفورڈ، مانچسٹر، یہ 3 کی ایریاز ہیں، اور ایک سیٹ لنڈن سے صادق خان ہے، ان کی آنے کی وہ برقرار رکھیں گے. برمنگھم سے 2 سیٹس خالد محمود اور شبانہ جو ہے محمود وہ وہاں سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے. اس کے علاوہ بریڈفورڈ سے ناز شاہ اور جارج گیلوے کا مقابلہ ہے، بڑا ٹف مقابلہ ہے. اگر ناز شاہ جیتتی ہیں تو یہ ایک اضافہ ہوگا. تو جارج گیلوے تو کہہ رہے بولٹن سے، جارج گیلوے نے تو بیان دیا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، وہ گرفتار ہونے والے ہیں. ہاں جی، جارج گیلوے جو اس ایشو پہ بڑے ان ٹچ رہے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف یا کورٹ میں بھی جانے کی کوشش کی. کوئی یہاں پہ کافی وہ ان کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ کیونکہ اس حلقے میں بہت سارے پاکستانی موجود ہیں، ان کے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے. تو الیکشن سے 2 دن پہلے ان کا یہ بیان ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی نعرہ بھی یہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو اپنے ووٹرز کو متوجہ کرنے کی کوشش بھی ہو. مخاطب بھی یوں کیا کہ پاکستانی دوستوں کو خبر دینا چاہتا ہوں. کیا جو پاکستانیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ الطاف حسین کے خلاف جذبات رکھتی ہے وہاں؟
جی پاکستانیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ٹریڈیشنلی لیبر پارٹی کی حامی رہی ہے. پچھلے کئی الیکشنز میں لیبر پارٹی کو وہ ووٹ دیتے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ انتخابات میں بھی کنزرویٹو نے کافی کوشش کی پاکستانی کو آگے لانے کی، جس کی سب سے بڑی مثال سیدہ وارسی تھی بیرونس. وہ الیکشن میں تو ہار گئی لیکن ان کو بعد میں ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹاپ پوزیشن. نہیں، پاکستانیوں میں وہاں برطانیہ میں الطاف حسین جو ہیں وہ پاپولر نہیں ہیں، وہ ان کی پوزیشن کمزور ہے، اس لیے جارج گیلوے ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. جی بالکل، کیونکہ پاکستانی یہ کیونکہ برطانیہ میں جو آباد زیادہ تر لوگ ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ زیادہ ان میں سے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں میرپور سے ہیں، کوٹلی باغ یہ اس ایریا میں ہے، یا یہ ان کے جہلم وہ کی پٹی ہے، یہ منڈی بہاؤالدین کی ہے، تو زیادہ تر سمجھ لیں آپ کے پنجاب سائیڈ اور میرپور آزاد کشمیر کے زیادہ تر لوگ ہیں اور اس حلقے میں بھی یہی پوزیشن ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ اظہر جاوید. اظہر جاوید، ہمیں برطانیہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اسپیشلی ایشینز کس طرح کا کردار رکھیں گے اور ہسٹری سے آپ نے آگاہ کیا، لیکن دوبارہ پاکستان آتے ہیں، بات کرتے ہیں الیکشن 125 کا جو ٹریبونل نے فیصلہ کیا تھا حلقے کا، اور اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا. کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے اس پر تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ایس ایم ایس آیا تھا. اچھا، وہ موبائل کی طرف میری نظر نہیں جا سکی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ میں تو لڑنا چاہتا ہوں الیکشن، لیکن جو فیصلہ ہے ٹریبونل کا اس کے بعد قانونی پہلو ایسے ہیں کہ ان کو چیلنج کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اگر آئندہ کے لیے وہ نظیر بن گئے تو پھر مختلف امیدواروں کو بڑی مشکلات درپیش ہوں گی. وجہ یہ بتائیے. ہاں، تو اس لیے آج جو وزارت ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. آحسن اقبال صاحب میرا خیال اس میں لیڈ اسپیکر تھے. جی بالکل. اور انہوں نے عمران خان صاحب پر غم و غصے کا تو اظہار کیا ہے، لیکن یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اب اپیل ہوگی، پھر دیکھیے وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. پراپر پریسیڈنٹ ایک سیٹ ہو، یعنی گویا یعنی مثلا بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل تو سماعت کے لیے تو منظور ہوگی، اور سماعت کے لیے منظور ہوگی تو پھر حکم امتناعی بھی آ جائے گا، تو انتخابات کا انعقاد جو ہے مؤخر ہو جائے گا. پولنگ کا انعقاد. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. پولنگ، اور یہ بہت اہم چیز تھی جو لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی شامی صاحب، کہ پھر آپ کے نقطہ نظر سے معلوم ہو سکا. الیکشن دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے، اور بھی کافی موضوعات ہیں. سب سے بڑی بات کریں گے عباس اطہر صاحب، آج ان کی دوسری برسی ہے، ان کے لیے آج ایک سیمینار بھی منعقد ہوا ہے. شامی صاحب خود بھی ادھر موجود تھے، کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ان کے متعلق، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سینئر صحافی، کالم نگار، نہ جانے کتنے صحافیوں کے استاد، جی ہاں عباس اطہر، آج ان کی دوسری برسی ہے. ان کی یادیں کیسی تھیں شامی صاحب کے ساتھ، اور شامی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، اور ان کو مزاجن کیسا پایا؟ جی شامی صاحب. دیکھیے، عباس اطہر جو تھے ایک نامور نیوز ایڈیٹر، کالم نگار، شاعر اور ایڈیٹر تھے، اور جب انہوں نے آخری سانس لی تو وہ روزنامہ ایکسپریس جو ہے، ایکسپریس گروپ کے گروپ ایڈیٹر تھے. بڑے ذہین شخص تھے، نظریات ان کے جو تھے وہ بائیں بازو سے ان کا تعلق تھا. پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک نرم گوشہ رکھتے تھے. جی جی. اگرچہ کہ بھٹو صاحب کی تقریر جو ہے یہاں جو انہوں نے کی تھی انتخابات کے بعد لاہور میں، اور کہا تھا کہ مجیب الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے 2 اسمبلیوں کی بات کی تھی، اور اس کی سرخی انہوں نے لگائی تھی اپنے اخبار آزاد میں، ادھر تم ادھر ہم. اور ادھر تم ادھر ہم جو ہے وہ اس سرخی نے پریشان کیے رکھا بھٹو صاحب کے مداحوں کو. لیکن یہ سرخی ان کی اختراع تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. بی بی کی شہادت پہ نظمیں بھی لکھی تھی انہوں نے، ان کے بی بی کی شہادت پر بھی نظم لکھی.
ایک تو نظم ان کی گائی بھی گئی ہے، بھٹو دی بیٹی آئی، بھٹو دی بیٹی، تو لیکن ذاتی سطح پر بڑے مرنجا مرنج، بڑے لوگوں کے کام آنے والے، غم گسار، اپنے کارکنوں کا ساتھ دینے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے، لوگوں کو آگے بڑھانے والے، ذاتی تعلقات کے حوالے سے کسی یعنی تفریق جو ہے نہ کرنے والے، یعنی وہ ایک نظریات تو رکھتے تھے لیکن اپنے سے جو مخالف نظریات تھے نا وہ رکھنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یعنی ہر پاکستانی جو ہم اختلاف کر سکتے ہیں نا ایک دوسرے سے، لیکن ہمیں ان کی حدود کا علم ہونا چاہیے. تو عباس اطہر ایک مارکے کے اخبار نویس تھے. ان کے اوپر یعنی ڈاکٹریٹ ہونی چاہیے، یونیورسٹی میں ان کی چیئر جو ہے بنائی جانی چاہیے تاکہ ان کے کام پر ریسرچ ہو سکے. وہ ایک ادارہ تھے اپنے طور پر، اور آج ان کو ہم نے یاد کیا. لاہور پریس کلب میں تقریب تھی، جو وہاں صدر ہیں ہمارے ارشد انصاری صاحب، بڑے قرینے کے اور سلیقے کے آدمی ہیں. بڑی اچھی تقریب کا اہتمام کیا. ان کی بیٹی فوزیہ تھی، ان کے دوست تھے انور عزیز چودھری تھے، منو بھائی تھے، سعید اظہر تھے، سب دوست ہی تھے. چودھری قدرت اللہ تھے، سب نے ان کو، اور اسلم خان تھے، ایاز خان تھے، لطیف چودھری تھے، سب نے ان کو یاد کیا. اور بڑا بھرپور اجتماع تھا. بڑے تعداد میں لوگ ان کے جو مداح تھے ان کو یاد کرنے آئے تھے اور ان کی یادوں سے اپنے دل کو روشن کرتے رہے. اچھا اب آپ دیکھیں، افضال بیلا صاحب ہیں، نامور دانشور ہیں، ہمارے شاعر ہیں، ریڈیو سے ان کا تعلق رہا. ان کی بیگم جو ہے وہ بیمار ہے، ان کا لیور جو ہے ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اپالو ہسپتال میں دلی میں آپریشن ہوا ہے. تو ان کے لیے ایک دعائے صحت جو ہے ہمارے سارے ناظرین جو ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. اور یہ ابھی میں آپ کو سر ٹویٹر پہ ایک سوال ہے، پلیز اس کا جواب لینے کا. ذوالفقار مرزا صاحب کے گھر پہ کل سے پولیس تعینات تھی اور آج پولیس پیچھے ہو گئی ہے. کیا ہے، کوئی سندھ حکومت سے کوئی معاملات طے پا گئے یا؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کی بیل ہے نا وہ تو بھی باقی تھی نا. نہیں، اب 2 دن کے لیے اور ایکسٹینڈ ہو گئی. اور ان کی جو بیگم صاحبہ تھی انہوں نے بھی بڑی کو مردانہ وار نکلی میدان میں. جی بیگم فہمیدہ مرزا سابق اسپیکر جو ہے، جی، اور ایک مشرقی عورت کی طرح انہوں نے اپنے خامد کا دفاع کیا. 3 بجے ایک قافلے کے ہمراہ بدین پہنچی ہیں کراچی میں رات 3 بجے. اور لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس نے فی الحال راستہ جو ہے دے دیا ہے. اب دیکھیں، بہرحال زرداری صاحب کے ساتھ جو ٹھنی ہے ذوالفقار مرزا کی وہ بھی یاد رہے گی. نہ زرداری صاحب کے ساتھ کسی نے اس طرح یعنی معاملہ کیا ہوگا، اور نہ ذوالفقار مرزا تو کہتے بھائی میرا مرتضی بھٹو بنایا جا سکتا ہے. اب بہرحال ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے اور پولیس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. پولیس مقابلے سے گریز ہی بہتر ہے ان کے لیے بھی. اچھا ایک بات سنیے آپ، یہ جو ایک ایس ایم ایس بھیجی ہے، یہ ہمارے جو واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹری ہیں وزارت پانی اور بجلی کے، یونس ڈگا صاحب، ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ 5 مئی کو پچھلے سال ہماری جو بجلی کی پیداوار تھی مجموعی طور پر 9,922 میگا واٹ تھی، اور پیک آورز میں 10,800، اور اس میں شیڈول ہو رہی تھی شیڈول لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں 9 گھنٹے کی تھی اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے کی تھی، اور انڈسٹریل ایریا میں 4 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اب انہوں نے کہا اس سال 5 مئی کو مقابلہ کیا ان پچھلے سال سے، ایوریج جنریشن جو ہے وہ 12,817 میگا واٹ ہے. گویا جنریشن میں اضافہ ہوا ہے. اور پیک آورز میں یہ 13,700 تھی. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ شیڈول جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی ہوئی ہے. یہ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے ہوئی ہے، دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے رہ گئی ہے، اور انڈسٹریل ایریا میں 4 سے 6 گھنٹے رہ گئی ہے. صاحب ان کا تعلق خود کس شہر سے جہاں صرف 6 گھنٹے ہو رہی ہے؟ اس وقت اسلام آباد سے. نہیں، پھر لاہور اور لاہور میں بھی اتنی ہی ہو رہی ہے. لاہور میں کم ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ. بہرحال انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال صورتحال بہتر ہے.
اب یہ ڈگا صاحب، یہ جناب آ رہی ہے آگے گرمیاں، پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ آپ اس لوڈ شیڈنگ کو کیسے قابو کرتے ہیں، وگرنہ تو پھر سڑکوں پہ لوگ ہوں گے اور کال لے لیں. وہی ہوگا جو مسلم لیگ نون کے رہنما پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کرتے تھے. اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں مینار پاکستان میں اب مینار پاکستان میں ٹینٹ سیکریٹریٹ تیاری کریں. دعوے تو آپ کے ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن آگے کی طرف نظر رکھیں. نہیں، تھوڑا کام بھی بہتر. کل باورپول والا جو معاملہ وہ کام بھی بہتری کی طرف 100 میگا واٹ کیا ہے نا. احمد لاہوری صاحب کہتے ہیں جناب معیشت تو خراب ہو رہی ہے، اور آپ کیا پتہ نہیں معیشت خراب ہو رہی ہے. ایک اور سوال تھا ٹویٹر پہ کہ آج پی ٹی آئی نے آج ایک سیکریٹریٹ کے اندر جمع کرا دی قرارداد، اور الطاف حسین صاحب کے خلاف کافی سخت الفاظ کی قرارداد ہے. جی جی. اب دیکھیں وہ قومی اسمبلی کے سامنے کب پیش ہوتی ہے اور قومی اسمبلی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب بڑی سخت کارروائی کی جائے الطاف حسین صاحب کے خلاف. آرٹیکل 6 جو ہے اس کو حرکت میں لایا جائے. اخلاق ہے جہلم سے. جی اخلاق، کیا سوال کریں گے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. تحصیل سوال ہے یونین کوسل کوالی، ہمارے گاؤں پوری یونین کوسل میں بچیوں کا سکول نہیں ہے. اچھا، تحصیل صحابہ میں بچیوں کا سکول نہیں ہے. جو صاحب یہاں سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ غور کریں، اور صوبائی حکومت بھی غور کرے اس بات پر کہ تحصیل صحابہ میں کیوں نہیں ہے بچیوں کا سکول. ہونا چاہیے. کالوں کو ایک تانتا بتاؤں مگر شامی صاحب وقت کی قلت ہے، اور یہ سوال انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں ملتوی اور ان سے کریں گے. پروگرام نقطہ نظر سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.